نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کے زوال کی بنیادی وجہ قرآن حکیم سے دوری، آج ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی وجہ قرآن حکیم سے دوری، آج معاشرے میں اجتماعی کردار کے بگاڑ کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کریم کی بدولت عروج دے گا قوموں کو، اور ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ ہے وہ تزیہ جو اللہ کے رسول نے پیش کیا۔ آج ہم قرآن پاک سے دور ہیں، ایک عظیم اکثریت کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، پوری زندگی گزر گئی مگر ہمیں معلوم نہیں کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہے۔ رمضان بہترین موقع ہے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا۔ قرآن کریم فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، مگر ہم قرآن کریم تلاوت کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کمی کو دور کرنے کے لیے 1984 سے دورہ ترجمہ قرآن مع تراویح کا سلسلہ شروع کیا، یعنی نماز تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ بھی بیان ہوگا۔ 1984 سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا یہ آج تک جاری ہے۔ اپنی زندگی میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ یہ دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت حاصل کی، اور ان کی اپنی زندگی میں ان کے کئی شاگردوں نے اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے شاگردوں اور ان کے مزید شاگردوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سعادت حاصل کی ہے۔ اور انجمن خدام القرآن جو بانی محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی قائم کردہ ادارہ ہے، اور تنظیم اسلامی جس کے بانی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں اداروں کے تحت انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام برسوں سے پورے پاکستان بھر میں الحمدللہ ماہ رمضان میں تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں ہر 4 رکعت سے قبل جتنا قرآن 4 رکعت میں پڑھا جائے گا یا اگلی 8 رکعت میں پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ اور تشریح مختصر انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ پاکستان بھر میں یہ سلسلہ کئی مقامات پر، تقریباً 100 مقامات پر یہ دورہ ترجمہ قرآن مکمل ترجمہ تشریح کے ساتھ تراویح کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں، اور تقریباً 50 مقامات پر کم و بیش خلاصہ مضامین قرآن کے پروگرامز ہوں گے نماز تراویح کے ساتھ۔ یہ وہی لیگیسی ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا، اور آج انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام یہ سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ ہمارے بعض نوجوان ساتھیوں نے ایک اسمارٹ فون کی ایپ بھی ڈیولپ کر دی ہے، اینڈرائڈ پر بھی اور iOS پر بھی، کہ جہاں پورے پاکستان کے ان مقامات کی جہاں یہ پروگرامز ہوں گے لوکیشن بھی اویلیبل ہے، اور 2 لائیو ٹیلی کاسٹ بھی انشاءاللہ تعالی دنیا بھر میں اویلیبل ہوگی۔ اس ایپ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید ان تمام پروگرامز کی تفصیلات تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ تنظیم.org اور قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ قرآنacademy.com پر بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ آج اس مملکت خداداد پاکستان میں جو بگاڑ ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس امت کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم سے دوری۔ آج ہم کیوں بے بس اور بے حسی کا شکار ہیں؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ تو کیا اچھا ہو ایک رجوع الی القرآن کی محنت جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے شروع کی، ایک دعوت جو انہوں نے شروع کی، اس دعوت میں ہم بھی حصہ بنے، نہ صرف یہ کہ ان اجتماعات میں ہم شرکت کریں جہاں جہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رفقائے کار اور ان کے شاگرد اور ان کے ساتھی یہ بیان کر رہے ہیں، انجمن خدام القرآن کے تحت تنظیم اسلامی کے تحت ان پروگرامز میں شرکت کریں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ کیا عجب کہ اس ماہ مبارک نزول قرآن کے مہینے رمضان میں اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہماری ایمان کی آبیاری ہو جائے، ہماری روح کی بیداری اور آبیاری کا معاملہ ہو جائے، اس امت میں ایک ارج پیدا ہو جائے تبدیلی کی۔ یہ قدر کی رات میں نازل ہوا قرآن جو تقدیروں کو بدل دینے والا ہے، کیا اچھا ہو اس کی مبارک راتوں میں ہم اپنی تقدیر بدل لیں، اس مملکت کی تقدیر بدل لیں، اور اس امت کی تقدیر بدلنے کے لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جیسے کہ حدیث میں آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ
آپ کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کریم کے سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، قرآن حکیم کا فہم اور اس کے تقارب عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔